الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب زدني علما رب زدني علما۔ الحمدللہ، اللہ کے احسان، اس کے کرم سے ہم 18ویں سپارے تک پہنچ گئے ہیں، انشاءاللہ اینڈ بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جس ہدایت کی خاطر ہم بیٹھے ہیں بہترین ہدایت لینے والوں میں سے بنا دے۔ 18واں سپارہ ہے اور یہ اس میں سورہ ہے مومنون سے شروع ہو رہا ہے اور یہ 23 نمبر کی سورہ ہے۔ اس سپارے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمیں روشن خیال بنانے والا سپارہ ہے، زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں گزارنے کی نیتیں اور ارادے کروانے والا یہ ہے سپارہ۔ اچھا، اگر اس کے نام کو دیکھیں کہ قد افلح المؤمنون، فلاح اور کامیابی چھپی ہوئی ہے اس کے نام میں۔ جو سپاروں کے نام ہے نا، ان کا بھی ایک انفلوئنس ہوتا ہے اس سپارے پہ۔ اس میں ہمیں بہت سی گائیڈ لائنز ملیں گی زندگی کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنے کے لیے۔ اس سپارے کو صرف اور صرف اپنی ہدایت اور رہنمائی کی نیت سے پڑھیں تو انشاءاللہ بہت اچھا اثر ہوگا۔ سورہ مومنون شروع کرتے ہیں ہم۔ پہلے اس کی تھوڑی سی انٹروڈکشن دے دوں کہ اس کا نام، اس کی پہلی آیت قد افلح المؤمنون سے ہے، اور زمانہ نزول اس کا مکہ کا درمیانی دور ہے۔ اس کی جو مرکزی مضمون ہے وہ اتباع رسول کی دعوت کے گرد گھومتا ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ پیغمبر کی بات مانی، ان کے اندر وہ صفات پیدا ہوں گی جو مومنین کی ہیں۔ یقیناً ایسے لوگ ہی دنیا میں اور آخرت میں فلاح پانے والے ہوں گے یا فلاح کے مستحق ہوں گے، جن میں یہ صفات ہوں گی جو سٹارٹ میں ہی آ رہی ہیں۔ پھر آگے سورہ نور ہے، اس کی ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، تو جو اس وقت آئے گی تو پھر اس میں کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پہلی بات، نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور یہ جو لفظ فلاح ہے اس کے بہت 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 ڈیپ معنی ہے، یہاں اتنا ٹائم نہیں ہے۔ فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اکھیڑ کر لے گئے، کھود لیا اپنے دلوں میں سے فلاح کو وہ لوگ جو یہ آگے کام کرتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ فلاح کا مطلب بہتری، بھلائی، کامیابی، خوشحالی سب ہوتا ہے، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے خسران، یعنی کہ گھاٹا۔ اب فلاح پائی ایمان والوں نے تو یقیناً جو ایمان نہیں لائے وہ خسران کا شکار ہوئے۔ ٹھیک ہے، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پہلی بات نماز ہے، مومن کی معراج ہے، اور خشوع اختیار کرتے ہیں اٹ مینس خشوع کے معنی ہے یعنی کہ کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، عجز و انکساری کا اظہار کرنا، اور اس کیفیت کا تعلق صرف دل سے نہیں ہے، جسم سے بھی ہے، یعنی کہ طاری کرتے ہیں اپنے اوپر بھی اپنے اندر بھی نماز کو۔ لغویات سے دور رہتے ہیں، تیسری آیت ہے۔ چوتھا ہے زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی کہ عمل کرتے ہیں۔ لغویات سے دور رہتے ہیں، جب وہ مومن ہو گئے، نمازوں کے میں خشوع اختیار کر لیا دل سے بھی اور جسم سے بھی، تو یقیناً ان کی زندگی سے فضولیات اور لا یعنی باتیں اور چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ
وقت ضائع نہیں کرتے، وقت اپنا اچھے کام میں لگاتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک بہت ہائیلی میننگ فل ورڈ ہے، اس کا صرف اتنا مطلب بتا دوں گی کہ اس کا مطلب ہے اندر باہر سے پاک کرنا، پاکیزگی بھی اور نشو و نما بھی، دونوں باتیں اس میں آتی ہیں۔ اور تزکیہ صرف مال کا نہیں ہوتا، ہماری اپنے خیالات کا، زندگی کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، یہ اس سب پہ آئے گا۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں گے وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اب اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے یہ مطلب دو مطلب ہو سکتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ اپنے قابل شرم حصوں کو چھپاتے ہیں، یعنی کہ ستر کو حفاظت کرتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، عریانی پسند نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ اپنی عفت و عظمت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو صرف اپنی بیویوں یا پھر جو ان کے ملک یمین میں ہو اس سے پورا کرتے ہیں۔ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیما کا پاس رکھتے ہیں۔ اب جس انسان میں اتنی ساری خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں، جو اپنے جسم کی حفاظت کرے گا، یقیناً یہ جسم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے جسم ہماری مرضی نہیں ہے، ہم اس کو کٹ بھی نہیں لگا سکتے اپنی مرضی سے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو پھر جو ان ساری چیزوں کی امانتوں کی حفاظت کرے گا تو یقیناً جو عہد اللہ کے ساتھ اس نے باندھے ہیں یا کسی انسان کے ساتھ کوئی عہد و پیمان باندھے گا تو وہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، پاس رکھے گا۔ اب پھر آخری صفت آ گئی ہے، اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اب شروع بھی نماز سے ہوا تھا، آخر بھی نماز پہ ہے، یعنی کہ وہ جو نماز کا تھا سٹارٹ میں، وہ نماز جنس نماز مراد تھی، سمجھ آئی بات کی، یعنی کہ وہ لفظ نماز مراد تھا۔ اب اس جگہ پہ آیا ہے اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہر انسان فردن فردن نماز ادا کرتا ہے، وہ اس کے آداب، اس کے اوقات، اس کے اجزاء، اس کے ارکان، غرض نماز سے متعلق یعنی کہ جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا، وضو ٹھیک سے کرنا، قبلہ رخ ہونا، ہر چیز کا خیال کرتے ہیں اپنی نماز پڑھنے کے لیے۔ ان 6 آیتوں کی اگر آپ چیک لسٹ بنا لیں اور اس پہ نظر ڈال لیا کریں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور یہ آیات جو ہیں، شروع کی 11 آیات، یہ تعمیر شخصیت کے بارے میں ہے، یعنی کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ جب انسان میں یہ صفات ہوں گی، یعنی کہ شخصیت کی تعمیر کی بنیادی صفات کی تصویری جھلکیاں ہیں یہ جو ان آیات میں نظر آئی ہیں، تو اس کی چیک لسٹ بنا لیں اور بلکہ لکھ لیں کہیں اور کبھی کبھی نظر ڈال لیا کریں۔ 10ویں آیت ہے، یہی لوگ ہیں وارث جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم سورہ کہف میں بھی فردوس کا لفظ پڑھ چکے ہیں، اس کی یہاں ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ یہی لوگ فلاح پا گئے بس۔ اب آگے انسان کی تخلیق کے مراحل شروع ہو رہے ہیں اور اس کا آخری انجام بھی بتایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا کھڑا کیا۔ اچھا، جتنی اس سے ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کی تخلیق کا وہ بتایا ہے، کسی کا میں نے پڑھا تھا ایمبریولوجسٹ کا ورڈ نون، اس نے کہا تھا جتنا میں نے ساری زندگی محنت کر کے پتہ کیا ہے اپنے علم کا کہ یہ پروسیس ہے، تو جب قرآن میں پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ اس سے بیسٹ پروسیس کوئی بتا نہیں سکتا، یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ پھر بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ اب یہاں تک تھی انسان کی زندگی کے بارے میں۔ پھر اگلی آیت میں موت بتا دی، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، یعنی کہ ایک ہی جملے میں موت اور بعد الموت کا ذکر کر دیا۔ آگے کائنات کی خوبصورت تخلیق بتائی جا رہی ہے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا،
ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ یہ جو 7 راستے بنائے، اس سے مراد 7 طبقے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ 7 طرائق لکھا ہوا ہے، اور اس سے 7 آسمان بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جو اوزون کی لیئرز ہیں 7 وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ اس سے یہ جو سیاروں کے گردش کے راستے ہیں 7 وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹیل ان چیزوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ اور یہ درخت جو ہم نے پیدا کیا طور سینا سے نکلتا ہے، زیتون کی طرف، اولیو آئل کی ٹری کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، یعنی کہ کھجور سے مراد یہ ہے جو تنے اور گہری جڑوں والے پودے درخت، اور انگور یعنی کہ جو بیلیں ہوتی ہیں، کلائمبرز جو دوسروں کا سہارا لے کر اوپر چڑھتے ہیں، پھل ہر طرح کے۔ پھر اس میں سارے آ جاتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت 21، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ اب پودوں کے بعد جانوروں کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی دودھ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ تم ان کو کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ یعنی کہ دوسرے فائدوں میں یقیناً اس کی کھال، اس کا گوشت، اس کے ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں جانوروں کی، اور چمڑا، اس کے بال، ہر چیز آ جاتی ہے۔ اب فائدہ اٹھانے ہم کچھ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، کچھ پہ بار برداری کا کام کرتے ہیں، کچھ پہ سواری کرتے ہیں، تو یہ ساری فائدے جانوروں کے آ جاتے ہیں۔ کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہیں۔ کشتیوں کی بات ہوئی تو آگے دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی کہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ کوئی بشر رسول بن کر آئے۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کیسے انبیاء کے ساتھ کرتے تھے اور کتنا ان کا دل دکھتا ہوگا۔ کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے۔ یعنی کہ 950 سال ابھی تھوڑے تھے، جو ابھی کچھ مدت انہوں نے اور بھی دیکھنا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو میری نصرت فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل پڑے، ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس پر سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا نا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا تھا، وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ یہ کہنا اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب یہ اب غرق ہونے والے ہیں، پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کشتی میں بیٹھنے کے بعد، اور کہہ، پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یہ دعا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، یعنی کہ سمندری سفر پر جاتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، بے شک ہم بوٹنگ کے لیے گئے ہیں، کشتی میں بیٹھتے ہی یہ دعا ضرور پڑھنی ہے۔ اور یہ جو قصہ ہے اس میں کچھ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم آلریڈی سورہ ہود میں اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ آگے یہ 2-4 آیتیں جو ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ دہرائی جاتی ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی۔
کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ سارے انبیاء نے یہی کہا، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 32۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ پھر ان میں سے ہی رسول بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ یعنی کہ ہر نبی نے آ کر توحید کی ہی دعوت دی، اور سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی پیتا ہے۔ یعنی کہ جو اس قوم کے سرداران تھے، انہوں نے ہر قوم کے جب بھی کوئی نبی جو ہے وہ پیغام لے کے آیا تو اس قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے سب سے پہلے اہل حق کی تکذیب کی، جس کی وجہ سے پھر قوم کی جو اکثریت ہوتی تھی وہ ایمان لانے سے محروم رہ جاتی تھی، کیونکہ یہ ظاہر ہے معاشرے کے با اثر لوگ ہوتے تھے اور باقی لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے۔ تو یہاں بھی یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ تم اس کی کیوں پیروی کرنے لگے ہو، یہ تو تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے۔ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ یعنی کہ یہ جس بھی قوم کا ذکر یہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں پہ کہیں کلیئر نہیں کیا، لیکن جس بھی قوم کا ذکر ہو رہا ہے یہ اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر ان کا بلیف نہیں تھا۔ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مر جائیں اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان والے نہیں ہیں، یعنی کہ پیغمبر کو جھٹلایا۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ یعنی کہ ہر نبی جو ہے جب قوم نہیں ایمان لاتی اور حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ سے دعا انہوں نے کی کہ میری مدد فرما ان کے مقابلے میں۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، بس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ چیخ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اور اس کے ساتھ ہوا بھی تھی بہت ٹھنڈی، جیسے یخ ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اور دونوں نے مل کر ان کو فنا کی گھاٹ میں اتار دیا۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی۔ اب اس میں اس سے مراد بعد کی جو امتیں ہیں اس سے حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کا ذکر آلریڈی سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی، یعنی کہ جو ان کے عذاب کا ٹائم فکس تھا وہ اس ٹائم پہ ان کو عذاب نے آ لیا۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا اور ان لوگوں کو پھٹکار ہو جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکر کی طرف، بس انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی سرکش لوگ۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کی قوم ہمارے ماتحت ہے۔ یعنی کہ یہ فرعون کہنے لگا کہ یہ دونوں شخص تو ہماری اس قوم میں سے ہیں جو ہمارے ماتحت کام کرتی ہے، تو ہم ان پہ کیوں ایمان لے آئیں؟ بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، کتاب سے مراد تورات ہے۔ ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند، صاف، قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ اب یہ جو بلند، قرار، صاف جگہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کو یہ تکلیف ہوئی پیدائش کی تو پھر وہ یروشلم سے باہر جو ہے وہ ایک جگہ تھی وہاں چلی گئیں، کیونکہ ان کو ایک تو یہ بھی خوف تھا کہ لوگوں کے تانوں کا اور ڈر کا،
تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی اور کھجوروں کا بندوبست فرمایا، تو پھر وہ وہاں سے یعنی کہ شہر سے وہاں باہر چلی گئیں۔ اے پیغمبر حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ دین ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ سب انبیاء جو تھے ان کی دعوت ایک ہی تھی کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے۔ بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں اور وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا، اولاد بھی دیا۔ اپنے ٹائم میں ان کو جو بھی رئیس ہوتے تھے یا امراء ہوتے تھے اپنے زمانے کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ، پاور، دولت، ہر چیز دی، لیکن پھر بھی انہوں نے دین کو سمجھنے سے انکار کر دیا۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کی خوبیاں بتائیں کہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے والے، اور زکوٰۃ دینے والے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اس میں صدقہ، خیرات سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کی طرف بھاگتے ہیں اور پھر یعنی کہ اس کو جیت بھی لیتے ہیں، جیسے نا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ وہ جلدی کرتے ہیں اور پھر اس کو ون بھی کر لیتے ہیں، اس میں جیت بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپس میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ حق کے ساتھ بولنے والی کتاب ہماری بک آف ڈیڈز جو قیامت کے دن ہر ایک کے ہاتھ میں دی جائے گی۔ تو آپ سوچیں کہ یعنی کہ بک جو بولتی ہو، یعنی کہ آج تک تو ہم نے نہیں دیکھی لیکن وہاں ہم دیکھیں گے کہ ایسی کتاب جو ہماری ایک ایک چیز کے بارے میں بولے گی۔ بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔ غفلت میں دل پڑے ہوئے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی، یعنی کہ اگر ان کو دعوت دی جائے دین کی، اور اس کو ہم اپنے اوپر آج کے زمانے میں بھی دیکھیں کہ وہ لوگ جو دین سے بہت دور ہیں، جب بھی ان کے ساتھ دین کی بات کی جائے، ان کو نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے، قرآن سمجھنے کی دعوت دی جائے، تو ان کے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں کہ اچھا آج ہم یہ کام کر لیں تو اچھا کل سے شروع کریں گے، یا پھر ان کے پاس اس کے علاوہ ہی جی آج ہم باہر شاپنگ کر رہے ہیں یا آج ہم موویز دیکھ رہے ہیں، یا بہت یعنی کہ بہانے ہوتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے ہم اپنے اوپر بھی لے سکتے ہیں۔ تو جو ہے ان کے اوپر دین پر عمل کرنے کا جب بھی دعوت دی جائے تو ان کے اور بہت سے کام نکل آتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگے، کہ جب ذرا سا بھی عذاب آیا تو پھر انہوں نے اس کے اوپر بہت یعنی کہ وہ اظہار کیا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے۔ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے تھے، افسانہ گوئی کرتے اور اسے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ جو آیت ہے یہ مشرکین مکہ کے بارے میں ہے کہ ایک تو وہ اپنے آپ وہ بہت پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس ہیں، اور یہ ایک ابراہیم علیہ السلام کی جو نشانی ہے اس کو سنبھالنے والے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ تو اتنے ایروگنٹ ہو چکے تھے اپنی اس چیز کے اوپر کہ اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھتے تھے کہ پھر رات کو بیٹھ جاتے تھے اور ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، کہ دیکھو یہ ایک نیا آدمی آ گیا ہے اور یہ نئی بات لے کر آ گیا ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ وہ رات کو بیٹھ کے ایک دوسرے کو کہانیاں افسانہ گوئی کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا تکبر یعنی کہ اپنے اندر محسوس کرتے تھے۔ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا؟ بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو ہم نے اتنی نعمتیں دی، سب سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت آئی، لیکن انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، اور ان کے باپ دادا کے پاس تو ایسی کوئی نعمت نہیں آئی تھی، تو یہ پھر بھی غور نہیں کرتے۔ یہ سوال کے انداز ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو گئے؟
یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، پر وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے۔ ہاں، ان میں سے اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں۔ یعنی کہ جب بھی حق کی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، چاہے تب جب مشرکین مکہ تھے یا چاہے آج، جب بھی حق کی بات ان کے سامنے پیش کی جائے، تو وہ چڑھنے لگتے ہیں کہ تمہارے پاس تو شاید اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے کو۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا یہ رویہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ اب تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہیں۔ یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں۔ یہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں گے۔ یہ آیت بھی تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو اس سے پہلے اس قوم پر کوئی نہ کوئی سختی آتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ میں قحط آیا تھا، اور آپ کا کیونکہ کریکٹر نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے سامنے تھا، تو مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اور اللہ آپ کی دعا کے نتیجے میں ان سے قحط ہٹا دیا گیا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس سختی کی وجہ سے لوگوں کے دل تھوڑے سے نرم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب رسول اپنی دعوت پیش کرے تو لوگ اس کی طرف جو ہے وہ جھکیں اور اس کی بات سنیں، اور رسول کا کریکٹر کیونکہ آلریڈی لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، تو پھر جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں وہ رسول کی بات پہ لبیک کہتے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں سننی ہوتی وہ نشانیاں دیکھ کر بھی مزید اپنی سرکشی میں بہک جاتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے، یعنی کہ کوئی ان کو ہوپ نہ رہی۔ بالکل حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابن، کہ جب ہم نے ان پر سختی کا عذاب شدید، سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو پھر ان کو کوئی امید نہ رہی کہ اب تو آخری ان کے آخری ہی یہ ٹھکانہ ہے کہ عذاب آ گیا ہے، تو اب ان کو غرق ہی ہونا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آیت نمبر 78 ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ آیت نمبر 80 ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ 81 نمبر آیت ہے۔ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیشرو کہہ چکے ہیں، یعنی جو ان کے باپ دادا کہہ چکے ہیں۔ 82 نمبر آیت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ محض افسانہ ہے پارینہ ہے۔ 84 نمبر آیت ہے۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ 86 نمبر آیت ہے۔ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یعنی ان سے یہ کہا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے، اس نے یہ 7 آسمان بنایا، عرش عظیم بنایا، پھر کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری غلطیوں اور لغزشوں میں پکڑ نہ لے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ کی خشیت میں اضافہ کرتی ہے۔ تو معرفت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے خوف پیدا ہو اور خشیت آئے۔ ایسے ہی لوگ اصل میں علم والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ضرور کہیں گے، 87 نمبر آئے تھے آگے، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟
یعنی وہ کہتے یہی ہر بات کے جواب میں ان کا اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ماننے کو ان کا دل نہیں کرتا۔ 90 نمبر آیت ہے، جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ 91 نمبر آیت ہے، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو کائنات کا نظام اپنے اتنے سکون طریقے سے چل رہا ہے کہ اس بات کی بذات خود دلیل ہے کہ اس کا جو چلانے والا ہے وہ اللہ ہے۔ یعنی جیسے کسی گھر کی آپ اگزامپل لیں کہ اگر اس میں ایک لیڈی کے علاوہ کوئی اور اس میں انٹرفیئر کرے، کوئی بھی ہو، تو وہ اس طرح فساد بنتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کام کروں۔ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو ہر طرح سے اتنے پرسکون طریقے سے جو کائنات چل رہی ہے، زیادہ اس الہ ہوتے تو وہ اس سے فساد برپا ہو سکتا تھا۔ 92 نمبر آیت ہے، کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ 93 نمبر آیت ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ یعنی جو کفار مکہ کے مسلسل انکار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق تھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جیسے پچھلی قوموں پر عذاب ہے تو کہ ان پر بھی آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی بات ہو تو مجھے ان میں شامل نہ کیجیے۔ یعنی اتنے لوگ، اتنے جو نیک انسان تھے ان کو بھی اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت تھی، وہ بھی ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسی کوئی بات ہو تو جن کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے میں ان میں شامل نہ ہو جاؤں گی۔ 95 نمبر آیت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقہ سے دفع کرو جو بہترین ہو، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یعنی کو کہہ رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے برائی کو دفع کرنے کی کوشش، یعنی جو وہ آپ پر جو بھی بہتان ترازیاں کریں میں ان سے خوب واقف ہوں، پھر بھی ان کو تسلی دے کہ میں ان سے واقف ہوں، یعنی کہ آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ 97 نمبر آئے تھے، یہ ایک دعا بھی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ ہے شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگنے کی دعا ہے، اور دعا کرو کہ 97 نمبر ہے اور 98 نمبر دونوں آیتیں ہیں، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئے، یعنی پاس آنے سے بھی۔ اس میں ہمازات کا جو وہ چیز یہ ہے کہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے غصے کی حالت میں جو جملے انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے اور اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ شیطان دیکھتا رہتا ہے کہ انسان کب کمزور پڑتا ہے، غصہ اور غم میں شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے، اور اس لیے وہ انسان کو غمگین رکھتا ہے کہ وہ غصہ میں رہے اور کوئی کچھ نہ کچھ اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے رہیں اور وہ خوش ہوتا ہے ان باتوں پہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ ہی کہہ لیں تاکہ ہمارا شیطان بھاگ جائے اور ہمارا غصہ دور ہو جائے۔ آگے 99 نمبر آیت ہے، یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا، اے میرے پروردگار مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ یعنی ہر شخص کی یہی خواہش ہوگی کہ میں دوبارہ جاؤں اور اچھے عمل کروں۔ 100 نمبر آیت ہے، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک، یعنی ایک پردہ حائل ہوتا ہے جب انسان مر جاتا ہے ادھر میں اور ادھر برزخ کی زندگی میں۔ 101 نمبر آیا تھا، پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔
اس میں ہے کہ سور پھونکا جائے گا، جب اس وقت سب پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سب رشتے ختم ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے. اور جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے اس کے بارے میں کہا جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس نے اپنے منہ میں سور لگا رکھا ہے، پیشانی جھکا رکھی ہے اور کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اس کا حکم آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اسے سور پھونکنے کا حکم دیتا ہے کہ سور پھونکے. صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو وہ بہت گھبرا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. ایسی گھبراہٹ میں اللہ ہی مدد کرتا ہے. 102 نمبر آیت ہے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. 105 نمبر آیت ہے. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی اور تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. یعنی بدبختی کی یہاں سے یہ مراد ہے کہ بدبختی کی ہماری خواہشات اور لوثیاں ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم ان کے پیچھے بھاگتے تھے، ہم ان لوگوں کی بات نہیں سنتے تھے، اپنی دل کی مانتے تھے. 107 نمبر آیت ہے. اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. یعنی وہ کہتے ہیں یہاں سے نکال دے، اگر پھر ہم دوبارہ یہ کام کریں گے تو پھر ہم ظالم ہوں گے. 108 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. 109 نمبر آیت ہے. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے پروردگار، یہ بھی دعا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. یہ جو ہے نا ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، یہ بھی دعا ہے. 110 نمبر آیت ہے. تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا میں انہیں یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، ہم وہاں ٹھہرے رہے. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. 140 نمبر آیت ہے. ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے. 116 نمبر آیت ہے. پس بالا و برتر ہے اللہ، پادشاہ حقیقی کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. ظاہر ہے جو کافر ہوں گے وہی اللہ پر یقین نہیں رکھیں گے. 180 نمبر آتا ہے، لاسٹ آیت ہے اور یہ دعا بھی ہے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. صدق اللہ العظیم. اب آگے سورہ نور شروع ہو رہی ہے. اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، بہت زیادہ. کوشش کیجئے گا کہ جن لوگوں نے آلریڈی کی ہوئی ہے ڈیٹیل کے ساتھ تو ٹھیک، جنہوں نے نہیں کی ہوئی تو وہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کر لیں. اس کا نام سورہ کا، اس کی 5ویں آیت اللہ نور السماوات والارض سے ہے، اور یہ غزوہ بنی مختلف کے بعد نازل ہوئی تھی. واقعہ افک کا اس میں خصوصی ذکر ہے، جو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگایا گیا تھا، اس کے بارے میں اس میں ڈیٹیل ہے. اور صحابہ کرام کے آپس میں کسی کا جھگڑا ہو گیا تھا اسی غزوہ کے بعد ہی.
اور اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل ہیں، اور جو ڈیٹیل آئی ہیں زنا کی اور قذف کی اور مختلف ڈیٹیل وہ بھی آگے میں یقیناً تھوڑا سا بتا دوں گی. اس کی انٹروڈکشن میں بہت زیادہ بات نہیں کر سکتی، لیکن ہے بہت زیادہ، اس کا پس منظر بہت زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو. اب اس کا سٹارٹ بتا رہا ہے کہ کتنا پرزور ہے یہ سٹارٹ، اور ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو آگے سوارشات آئیں گی وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کا دل چاہے تو مانے اور کسی کا دل چاہے تو نہ مانے، بلکہ یہ قطعی احکامات ہیں جن کی پیروی کرنا ہر مومن مسلم پر فرض ہے کہ ان کے مطابق عمل کرو. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو. یعنی کہ ترس کھا کے ایسے بھی نہیں کر سکتا انسان، یہ جو حد ڈال دی گئی ہے کہ 99 مار دے یا 90 مار دے، نہیں، 100 کوڑے پورے ہی کرنے ہیں، چاہے بندہ مر جائے چاہے زندہ ہو. اگر تم اللہ تعالیٰ، اور اس کی بہت ڈیٹیل ہے، اب میں اس میں نہیں جاؤں گی کہ کون کون زنا کرے، یعنی کہ مختلف لوگوں کے زنا کا وہ ہوگا جو اس سے علماء نے مفسرین نے وہ نکالے ہیں. اگر ایک عورت ایک مرد کرتے ہیں، یا پھر شادی شدہ کرتے ہیں، غیر شادی شدہ کرتے ہیں، کوئی مسلم کرتے ہیں، غیر مسلم کرتے ہیں، غلام ہے یا کوئی ہے وہ کرتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز اس میں آتی ہیں. اور وہ کیونکہ اب نہیں ہے اتنا ٹائم ہوتا کہ بندہ ساری ڈیٹیل کرے. اگلی آیت ہے روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو. یعنی کہ جب یہ سزا دینی ہے، حد جاری کرنی ہے کسی پر، مجرموں پر جنہوں نے زنا کیا، تو علل اعلان کرنی ہے، یعنی کہ لوگ دیکھیں، اور اس سے مجرموں کو تو ایک فضیحت ہوگی ہی ہوگی، اور جو عوام ہے ان کو نصیحت ہوگی. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. یعنی کہ حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیوں کو ایسے فاجر لوگوں کے ساتھ نکاح میں دیں جو زانی ہوں. ٹھیک ہے، اپنی بیٹیاں اپنی عورتیں نہیں دینی. اور حرام ہے مومن مردوں کے لیے کہ جنہیں پتہ ہو کسی عورت کی بد چلنی کا اور وہ اس سے دارستہ نگاہ کریں، یہ حرام کر دیا گیا ہے. یعنی کہ ایمان والوں پر یہ دونوں باتیں حرام کر دی گئی ہیں. اور جو لوگ، آیت نمبر 4 ہے، اور جو لوگ اپنی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ان کی حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. اب یہ پاک دامن عورتوں کی بات آ گئی کہ جس نے الزام لگایا وہ 4 گواہ کیوں نہیں لایا. اب اس میں بہت ڈیٹیل ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا، لوگوں نے آگے بات کیوں پھیلائی اور وہ گواہ کیوں نہیں لائے. آگے اللہ تعالیٰ ڈانٹے گا بھی صحیح کہ اگر آپ کی ماں پہ کسی نے ایسے بات کی ہوتی تو کیا آپ اس پہ ایمان لے بات پہ کو آگے بڑھاتے. شہادت قبول نہیں کی جائے گی ان کی. یعنی کہ جس نے کبھی کسی عورت پر الزام لگایا، کسی پاک باز عورت پر، تو وہ اب یعنی کہ بے وقت ہو گیا، بے عزت ہو گیا معاشرے میں، اب اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی. اور یہ اس لیے کہا گیا کہ
یہ نہ ہو کہ وہ پھر زنا کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے، نمک مرچ لگا کے کرے یا مزے کے لیے کرے یا جو بھی، اور لوگوں کو گندی باتیں کرنے اور سننے کی شہوانی باتوں کی عادت نہ پڑ جائے، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور کوئی بھی گناہ ہے اس کے بعد اگر اس نے انسان نے توبہ کر لیا تو پھر اس کو اس پر آر بھی نہیں دلانا. تو جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو، یعنی کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو خود دیکھ لیا کسی برائی میں لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. یعنی کہ خامد بیوی دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کہیں گے. اس کو لیان کا طریقہ کہتے ہیں اسلام میں، اور اس کی بھی بہت ڈیٹیل ہے کہ کچھ لوگوں نے شکایت کی تھی کہ ہم نے اپنی بیوی کو ایسے دیکھا ہے تو اب میں کیا کروں، یعنی کہ اس طرح کی. اور یقیناً جو غیرت مند ہے وہ تو مار دے گا، جو بغیرت ہوگا تو وہ پھر اس کے ساتھ تعلق رکھے گا. تو یہ 2-3 بار ایسا کچھ لائے لوگ اپنی پریشانی. اور ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے آ کے کہا کہ کوئی حکم جاری کریں، فیصلہ بتائیں اس کے بارے میں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی گواہ ہے ثبوت لاؤ، اور ورنہ تمہارے اوپر حد قذف جاری کی جائے گی. اس پر وہ پریشان ہو گئے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ بچا دے گا. اور پھر اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید دعا کی تھی، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اور یہ آیات پچھلی آیات سے کافی بعد نازل ہوئی تھی. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں پیچیدگی میں ڈال دیتا. بس اتنے تک تھا عشرت کا. جی اتنا ہی تھا. نائلہ بھابی یہ ذرا حد قذف تھوڑی سی ایکسپلین کیجیے گا. یہ ابھی ایکسپلینیشن کا ٹائم نہیں ہے، اور میں نے اس کو کوئی تیار بھی نہیں کیا تھا کیونکہ ابھی آیا ہے جسٹ اس کا میسج کہ جس نے حد جو ہے نا، لعان اور قذف ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، یعنی کہ دونوں میں ہی قسمیں کھا کر شہادت دینی ہوتی ہے، اور دونوں کے قانون تھوڑے تھوڑے الگ الگ ہیں، اور مختلف فقہا نے بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ بتایا ہے. لیکن اچھا، قذف یہ ہے کہ جو ابھی یہ بتایا تھا پیچھے کہ پاک دامن عورت پہ جو الزام لگائے گا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اب جس نے اگر اپنی بیوی پر بھی الزام لگایا ہے نا، یعنی کہ پاس گواہ نہیں ہے، تو اس کو بھی 80 کوڑے مارے جانے تھے. لیکن وہ صاحب بھی پریشان ہو گئے، بھئی جب میں سچا ہوں تو مجھے 80 کوڑے کیوں مارے جائیں گے. تو پھر یہ آیات نازل ہوئی، تو پھر لعان کا طریقہ آ گیا. بھئی اگر بیوی کے لیے ایسا ہے لیکن کسی اور محسنہ عورت پر لگایا ہے تو وہ پھر یقیناً 80 کوڑے مارے جائیں گے اگر 4 گواہ نہیں ہے. تو دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کا پردہ رکھا ہے. کون 4 گواہ کون لائے گا، آپ خود بتائیں. یہی تو بات مشکل ہے نا یہ، ایک طرح سے تو ناممکن ہے کہ جو بھی کرے گا یہ کام وہ یقیناً چھپ کے کرے گا، اور 4 گواہ کہاں سے آئیں گے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی فیور کی. کروں شروع؟ جی. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے واقعہ ایک شروع ہوتا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ بہتان لگایا گیا تھا. وہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی تو ضرورت نہیں ہے. وہ ایسے تھا کہ حضرت عائشہ مطلب کہیں قافلے کے ساتھ گئی ہوئی تھیں، تو وہ پیچھے رہ گئی، قافلے سے بچھڑ گئی تھی.
تو بعد میں یہ ہے کہ وہ کوئی دوسرے صحابی تھے جن کے ساتھ وہ ان کو لے کے آئے ہیں واپس، تو اس طرح وہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس نے موقع کو غنیمت جانا اور پھر وہ جو ہے ان پہ الزام تراشی شروع کر دی کہ یہ ان کے ساتھ آئی ہیں اس طرح کی باتیں، اس پہ پھر یہ ساری اگلے دونوں رکوع جو ہے اسی بات پہ سارے بیس کرتے ہیں۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بہتان گھڑ لائے وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، یعنی منافقین کا گروہ تھا، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اس سے ظاہر تکلیف ہوئی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پورا مہینہ پریشان رہے جب تک یہ آیت برات نازل نہیں ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی بہت پریشان تھیں، تو اس کرب اور صدمے کے سبب انہیں جو ثواب ملا ایک تو وہ، اور دوسرا پھر جب آیت برات نازل ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فیور میں، تو اس ان کی عظمت، شان اور ان کے خاندان کا شرف بھی نمایاں ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک طرح سے انعام تھا۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی جس نے ساری کہانی گھڑی اور آگے پھیلائی عبداللہ بن ابی کے بارے میں۔ آگے ترجمہ ہے۔ جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے، وہ اس الزام پر 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ نے الزام پروف کرنا تو اس پہ 4 گواہ لائیں، پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا۔ جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہا کہ یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس کے متعلق بولیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی آپ اگر بات سنی بھی ہے، کیونکہ اس میں کچھ جو ہے وہ مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے، وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اس میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ، مستہ بن اساسہ اور حمنہ بنت حجش تھی، ان کے بارے میں ہے کہ تم لوگوں نے اسے کیوں سنا اور اس پہ کیوں یقین کیا، یہ کیوں نہ کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ اس کا یہ بھی ہے کہ ابھی بھی کوئی بات سن کے اس کو آگے سے آگے پھیلانا یا بغیر کسی ثبوت پہ اس پہ یقین کرنا جو ہے نا وہ انتہائی غلط بات ہے۔ آگے ترجمہ ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ کبھی بھی اس جیسی بات نہ کرنا، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب دیتا، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کی اتباع کرتا ہے تو بلا شبہ وہ شیطان تو بے حیائی اور برے کام کا ہی حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جو بے حیائی کا پھیلانے کا کام ہے یہ سارا ظاہر شیطان کا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس واقعہ میں ملوث نہیں ہوئے یا جو بہتان تراشی میں ملوث ہونے سے بچ گئے تھے وہ اللہ کے فضل و کرم ہی کی وجہ سے تھا، ورنہ وہ بھی اسی راہ میں بہہ جاتے جس میں دوسرے مسلمان بہہ گئے تھے۔ اس لیے شیطان کے داؤ اور فریب سے بچنے کے لیے ایک تو ہر وقت اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، اور جو دوسرے لوگ اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے شیطان کے فریب کا شکار ہو بھی جاتے ہیں ان کو زیادہ ہدف ملامت کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ آگے ترجمہ ہے۔ اور تم میں سے فضل اور وسعت والے قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت مستہ رضی اللہ عنہ جو کہ واقعہ افک میں ملوث تھے، وہ فقراء مہاجرین تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد تھے، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ ان کی کفالت کرتے تھے اور مالی تعاون۔ لیکن جب یہ واقعہ سارا ہوا اس سے پھر انہیں ظاہر صدمہ ہوا، اور آیت برات کے بعد انہوں نے ان کی مدد روک دی اور مدد نہیں کر رہے تھے۔ اس پہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی
فرمائی ہیں کہ اگر میں بخشنے والا مطلب ہوں، معاف کرتا ہوں ہر بات کو، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے دوبارہ ان کی مالی معاونت شروع کر دی۔ بلا شبہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، اس دن اللہ انہیں پورا پورا ان کے حساب کتاب کا ٹھیک بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی واضح حق ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو وہ خبیث لوگ ان کی بابت کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہت اچھا رزق ہے۔ یعنی کہ اس طرح کی باتیں بے حیائی کی یا فحاشی کی جو پھیلانے والی ہیں وہ صرف ناپاک لوگ مرد اور عورتیں ہی کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ حضرت عائشہ پر ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک خود تھے اور ان کی برات کرنے والا جو ہے وہ پاک تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ نیکسٹ کس کا ہے؟ نادیہ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی رکوع نمبر 10 اور آیت نمبر 27 ہے۔ ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ جو اسلامی معاشرے میں جو برائیاں رونما ہو جائیں ان کے سلوشن کے بارے میں کیا احکامات ہیں، کیسے ان برائیوں کو دور کیا جائے۔ اور اب جو یہ رکوع ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی معاشرے میں برائیوں کو پریونٹ کرنے کے لیے کیا رولز اور ریگولیشنز ہونے چاہیے تاکہ معاشرے میں شہوانی ماحول کو ختم کیا جائے اور سیکس کے معاملے کو ڈسپلن کیا جائے۔ اور اس گول کو حاصل کرنے کے لیے پردے کے، ستر کے اور لباس کے احکامات دیے۔ تو شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہر گھر کی اپنی پرائیویسی ہے اور منہ اٹھا کر فوراً سے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے آپ کو سلام کرنا چاہیے، پھر اپنی آئیڈینٹی بتانی چاہیے اور پھر اجازت طلب کرنی چاہیے، اور اگر اجازت نہ ملے جیسے کہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اور دوسری بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ گھر اگر خالی ہو تو بھی اندر نہیں جانا چاہیے، بجز یہ کہ مالک خود اجازت دے یا کہے کہ چلے جاؤ تو جائیں۔ اور یہاں ہمیں بھی کسی کے گھر جانے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جانے سے پہلے آپ ٹائم لے کر جائیں، اور اگر وہ آپ کو ٹائم دے دیتا ہے تو اس کا پھر یہ فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے۔ آگے ترجمہ ہے، البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کی رہنے کی جگہ نہ ہو، یعنی ریزیڈینشل نہ ہو، اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو۔ اور یہ ان جگہوں کی پبلک پلیسز کی بات کی جا رہی ہے کہ جیسے ہوٹلز ہیں، مہمان خانے ہیں، دکانیں، مسافر خانے، ریسٹورنٹس وغیرہ کی بات کی جا رہی ہے۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے بے شک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب یہاں پہ جو نظریں بچا کر رکھیں کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت نیچے ہی نگاہیں رہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر نہ دیکھیں۔ اور پھر شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد محض ناجائز شہوت رانی سے پرہیز ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے ستر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے پرہیز بھی ہے۔ مرد کے لیے ستر کے حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف سے گھٹنے تک مقرر فرمائے ہیں۔ آگے ترجمہ ہے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ جی یہ جو ہے نا اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں، یہ عورتیں اور مرد دونوں کے لیے ہے، دونوں نے بھی غیر محرم کو نہیں دیکھنا، قصدن نہیں دیکھنا، اگر پڑ گئی ہے نگاہ تو فوراً ہٹا لیں۔ بے شک۔ آگے ہے،
یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اب آگے عورتوں کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں۔ اب یہاں پر جو نظروں کا عورتوں کے لیے بھی یہی کہا ہے کہ انہیں قصداً مردوں کو دیکھنا نہیں چاہیے، اور اگر نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے۔ اور ناجائز، اچھا پھر یہ آگے جو منشن کیا ہوا ہے کہ مطلب شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، تو اس میں یہ ہے کہ ناجائز شہوت کانی سے پرہیز کریں، اور مردوں کے لیے عورت کا ستر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے۔ عورت کو کوئی ایسا باریک یا چست لباس بھی نہ پہننا چاہیے جس سے بدن اندر سے جھلکے یا بدن کی ساخت نمایاں ہو، بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ ترجمہ آگے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، یعنی اپنے سینوں کو کور کریں۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی اب کن کے سامنے ایک عورت جو ہے وہ اپنی پوری زینت کے ساتھ آزادی سے رہ سکتی ہے، وہ لسٹ بتائی جا رہی ہے کہ شوہر، آگے ترجمہ ہے شوہر، باپ میں دادا، چچا، ماموں، دادا پر دادا اور پھر نانا پر دادا، یہ سب شامل ہوتے ہیں۔ شوہروں کے باپ یعنی سسر، پھر اپنے بیٹے، پھر ان کے پوتے اور ترپوتے، اور پھر نواسے اور نواسے جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ شوہروں کے بیٹے یعنی ستیلے بیٹے، بھائی، پھر بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، اور پھر اپنے میل جول کی عورتیں۔ اب یہ جو میل جول کی عورتیں، یہ یعنی مطلب ہر عورت نہیں ہوگی، جان پہچان والی جنہیں آپ جانتے ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں۔ پھر ہے آگے اپنے مملوک، اب اپنے مملوک میں وہ لونڈیاں جو کسی عورت کے ملک میں ہوں، وہ شامل ہوتی ہیں۔ اور آگے ہے وہ زیر دست مرد۔ اچھا ابھی یہ جتنا انہوں نے پہلے جو بتائے ہیں عورتوں سے پہلے، وہ ساری وہ کیٹیگری تھی جو عورت کے لیے محرم ہے۔ اچھا اب آ رہے ہیں پھر آئی میل جول کی عورتیں، پھر مملوک، اور پھر زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، یعنی ایسے تابع لوگ جو صرف خدمت گار ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاندانی طور پر خدمت گار ہیں، باپ بھی ہیں وہیں کام کر رہا ہے، بیٹا بھی وہیں ہے، اور ان کے اولاد بھی وہیں اسی گھر میں کام کر رہے ہیں، تو ان کو اس گھر کی خواتین سے ایسا خیال نہیں آ سکتا کہ کوئی بری بات سوچیں، یا پھر کوئی سیدھا سادہ بدھو آدمی ہے جو عورتوں میں دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، یعنی جن میں ابھی صنفی احساسات بیدار نہ ہوئے ہوں، انہیں عورتوں کے جنسی معاملات سے بھی مطلب وہ واقف نہ ہوں، اور یہ یوزلی 10 to 12 ایئرس کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ مطلب کوئی بھی ایسا ایکٹ نہ کریں جس سے دوسرے متوجہ ہوں، جیسے یہ کہ کوئی پائل مطلب پاؤں میں پہنی ہوئی ہے جس کی جھنکار سے دوسرے لوگ اس سے ان کی طرف متوجہ ہوں، یا پھر یہ کہ زیادہ تیز خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں، عورتوں سے کہا جا رہا ہے، یا پھر یہ کہ عورتیں بلا ضرورت اپنی آواز جو ہے وہ مردوں کو نہ سنائیں۔ اچھا وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومن، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ ان میں سے دو لوگ مجرد ہوں۔ اب مجرد کون ہے؟ یوزلی یہ بیوہ عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک اور میننگ بھی دیا ہوا ہے کہ ہر اس مرد کو کہتے ہیں جس کی کوئی بیوی نہ ہو، اور ہر اس عورت کو کہتے ہیں جس کا کوئی شوہر نہ ہو۔ تو تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، یعنی مطلب بیوہ عورتوں کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ لونڈی یا غلاموں کا مطلب یہ کہ کیونکہ یہ اپنے مالک کی ملکیت میں ہوتے ہیں تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے نکاح کروا دیں۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے تو ہو سکتا ہے بعض اوقات نکاح کر کے اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر کھول دے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے بے شک۔ جو نکاح کا موقع نہ پائیں، یعنی مطلب جن کے پاس اتنا انکم نہیں ہو یا گھر نہیں ہو یا نان نفقہ نہیں ہو کہ وہ پورا کر سکے، تو انہیں چاہیے کہ عفت آبی اختیار کریں، یعنی اپنی جنسی خواہشات کو قابو میں رکھیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اب یہاں پر بھی یہی معاملہ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ کی سنے گا تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کو غنی کر دے گا۔ آگے ترجمہ ہے، تو تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو۔ اب یہ مکاتبت کیا ہے؟
یہ لفظ جو ہے اس میں اس کے معنی میں بولا جاتا ہے کہ کوئی غلام یا کوئی لونڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کرے، اور جب آقا اسے قبول کر لے تو ان دونوں کے درمیان ایک اگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ، اور یہ معاوضہ جو ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مالی کی شکل میں ہو، مطلب کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے کہ کوئی خاص خدمت کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے ان کی کوئی بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ان کی اگریمنٹ ہو جائے تو اسے کہا جائے۔ تو اگر یہ اور تم آگے ترجمہ ہے، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی جو لونڈی ہے وہ مطلب بھاگ نہیں جائے گی، صالح ہے، مخلص ہے، اور وہ مکاتبت کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو پورا کر دو، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اگر تم ان کی اس چیز میں ہیلپ کر سکتے ہو تو تم بھی ان کی ہیلپ کر دو۔ اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر کوہبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ اب اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ باندیوں سے پیشہ کراتے تھے اور پھر ان کی کمائی کو کھاتے تھے، تو یہاں پر یہی بولا جا رہا ہے کہ آپ دنیاوی فائدوں کے خاطر جو ہے نا ان کو اس چیز کے لیے مجبور نہیں کرو، کیونکہ اگر آپ مجبور کرتے ہو تو جو گناہ ہے وہ مالک کے ذمہ ہے نہ کہ اس باندی کے، اور اگر وہ خود کرے تو ظاہر سی بات ہے پھر اسی کے لیے پنشمنٹ ہے۔ اب ان سب آیات کے بعد جو آخری آیت آ رہی ہے اس میں جو ہے اب ان احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ترجمہ، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی یہاں پر جو نا صاف کہہ دیا گیا ہے کہ ہم سارے پچھلی مثالیں بھی، پچھلی قومیں بھی یہ سب کام کر چکی ہیں، اور ہم نے بھی تمہیں احکامات دے دیے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم عمل کرو یا نہ کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس رکوع میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 تمثیلات بیان فرمائی ہیں۔ کچھ حقائق تو بڑے گہرے ہوتے ہیں اور ان حقائق کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشاہدات میں جو آنے والے کچھ چیزوں سے سمجھا رہا ہے اللہ پاک ہمیں، یعنی کہ ایمان سے متعلق بھی ہے، کچھ غیب سے متعلق بھی حقائق ہیں اس میں، اور جس میں اس کی پہلی جو آیت ہے وہ اتنی طویل ہے کہ اسی کی اگر ہم کرنے بیٹھے تو پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے اسی ایک آیت کے اوپر، تو بہت بڑی ڈیٹیل ہے، لازم بات ہے وقت کی کمی کے بنا پر صرف میں آپ کو بس تھوڑا سا ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، تاک یعنی کہ آپ الماری کہہ لیں اس کو، یہاں پہ تاک مطلب پہلے زمانے میں اس طرح چراغ رکھا ہوا کرتا تھا، جیسے آج کل سے آپ وارڈروب الماری ٹائپ کوئی چیز لے لیں، چراغ میں ایک فانوس رکھا ہوا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، مبارک تیل مطلب یہ فائدہ مند جو ہوتا ہے وہ، اور جو اس سے کیا مراد ہے شرقی ہو نہ غربی، یعنی کھلے میدان میں ہو یا کوئی سی اونچی جگہ پر رکھا ہو، واقع ہو جہاں صبح شام دھوپ پڑتی ہو، مطلب کسی آڑ میں نہ ہو اس میں، اور زیتون کا تیل لازمی بات ہے لطیف ہوتا ہے اس لیے زیادہ تیز روشنی دیتا ہے، یہاں پر اس لیے اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ آگ اس کو جس کا تیل آپ ہی بھڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے، اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں، اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ اب اس میں کیا تمثیل ہے، کیا مثال ہے؟ اگر آپ اس مثال کو ایسے لیں کہ یعنی انسان کے سینے میں اس کے اندر دل ہوتا ہے، اس دل کے اندر ایک نور ایمان یعنی کہ اس ایمان ہوتا ہے، اور اس ایمان کا مطلب اس میں تیل کا کیا کام ہے، اس میں ایمان کا جو تیل کیا ہے، فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے، مطلب اللہ کا تعارف اس کی فطرت میں موجود ہے، اس تیل کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ عام تیل جو ہوتا ہے نا وہ تو روشن ہو جاتا ہے نا آگ سے، تو اس نور فطرت کے معاملے کو کس سے روشنی ملے گی؟ اس سے، وہ مطلب نور وہی جو پیغمبر کی زبان سے وہی کی تعلیم کے ذریعے جو پہنچی ہے نا، وہ نور اگر آ کر
دل کے اندر تیل کو روشن کرے گا. تو یہ جو اندر نور ایمان والا چراغ روشن ہوگا نا، یہاں پر آپ اس کو اس مثال کی طرح لیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ کو کیسے نور ایمان والا روشن چراغ ہوگا آپ کا. تو اس کو آپ اس مثال کو آپ اس طرح لیجیے. تو اللہ اپنے نور کی طرح جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، یعنی کہ جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا، اور یہاں پہ گھروں سے مراد جو ہے مسجدیں ہیں، جو اور ان کو بلند کرنے سے مراد کیا ہے؟ ان کی تعمیر کرنا ہے اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ایمان والا گھر، یعنی اور بلند کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کے اندر اخلاقی حیثیت سے بلند کرنا اسے. تو یہاں پہ دو طرح کی مثالیں دی گئی ہیں. مطلب یہ ہمارے مفسرین نے دو طرح سے بتایا. ویسے تو یہاں پہ مسجدوں کا بھی ذکر ہے، مسجد کے حوالے سے ذکر ہے. اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا، ان میں ایسے لوگ صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اٹھنے اور دیدرے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے، یعنی کہ خوف کا معاملہ. اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ تو ہو گیا پکے ایمان والوں کی مثال. ٹھیک ہے، یہ مطلب ان کی مثال کیسی ہونی چاہیے. یہ پکے ایمان والوں کی مثال ہے جو ایمان کے پکے اور سچے ہوتے ہیں. اب دیکھیں آگے کیا ہے. اب دوسری تمثیل جو آئے گی وہ جھوٹ موٹ کی اور نیکی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، جو ایمان کے بغیر نیکی کرتے، دکھاوے والی جو نیکیاں ہوتی ہیں، اب ان کے بارے میں مثال آئے گی. اب اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا اور ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کے پیاسے کو اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا. یعنی کہ آپ کبھی دیکھتے ہوں گے نا، جیسے دور سے نظر آتا ہے جیسے پانی ہے، اور جب قریب جاتے ہیں تو وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک صحرا ہوتا ہے، ایک بنجر ہوتا ہے. اس طرح کی مثال ہے یہاں پر. مگر جب وہ وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا. اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. اب یہاں پر جو مطلب مثال ہے وہ لازمت کفار و منافقین کی حالت بیان کی گئی ہے. نمائشی نیکیاں کرنے والے تھے اور پوری جہالت والی زندگی بسر کرتے تھے. تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی جگہ پہ پھنسا ہو جہاں پہ مکمل تاریک و اندھیرا ہو، یعنی اور روشنی کی ایک کرن، مطلب ایک روشنی کی ایک کرن بھی ان تک نہ پہنچ سکتی ہو. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت مطلب مثال ہے کہ اللہ ہی ہے جو نور دیتا ہے، اور جسے اللہ نے نور دینا ہے اسے پھر کوئی نور نہیں، اس کو کوئی نور نہیں جس کو اللہ نور نہ بخشے. اب جو اگلا رکوع ہے اس کے اندر اللہ کی عظمت کا بیان آیا ہے. مطلب اس میں کائنات کی ہر شے اور زبان حال زبان قال اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اللہ ہی بادلوں کو اٹھاتا ہے، انہیں باہم ملاتا ہے، بارش بھی برساتا ہے، اور اس طرح کا سارا ذکر ہے کہ مطلب، اور اوپر سے مخلوقات کے حوالے سے بھی ذکر آئے گا. اور میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ڈیٹیل تھوڑی کم ہو، تو میں نے کہا اس کو پہلے آپ کو اسی طرح بتا دوں کہ ان مطلب قدرت میں بندوں کے سبق آموزی کا بھی سامان ہے. اس رکوع میں منافقین کا طرز عمل بھی واضح کیا گیا ہے کہ جب انہیں شریعت کے مطابق فیصلوں کی طرف بلایا جاتا تھا تو نہیں آتے تھے. البتہ اگر ان کے فیصلوں میں حق میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، نظر آئے تو فوراً آ جاتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل نور ایمان سے محروم ہوتے تھے، اور یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں تفصیل اس کے حوالے سے. 12واں رکوع ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ جو سب آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں. ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمین کے بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اسی کی طرف سب کو پلٹتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا. اب تو ماشاءاللہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں تو اس کی تفصیل میں نہیں جاتی میں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، مطلب بارش. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے
اور لے برساتا ہے. مطلب اس سے مراد بادل بھی ہو سکتے ہیں جو انہیں آسمان کے پہاڑ کہا گیا یہاں پر, اور زمین کے پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں جو آسمان میں بلند ہے, جن کی چوٹیوں پہ جمی ہوئی برف کے اثر بعض اوقات وہ سرد ہو جاتی ہے نا, تو بادلوں میں منجمد ہو جاتے ہیں تو انجماد پیدا ہو جاتا ہے. تو اور یہاں پر ان کی مثال یہاں پر اس طرح دی ہوئی ہے, اور اولوں کی شکل میں جو بارش ہوتی ہے وہ بھی, جو اولے پڑتے ہیں. اولے برساتا ہے, پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. مطلب تم دیکھ رہے ہو رات بھی ہو رہی ہے, دن بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو. یہ تو انہی کے لیے ہے نا کہ جو سبق رکھتے ہیں آنکھوں والوں کے لیے, مطلب جو جانتے ہیں ان کے لیے ہی سبق ہے یہ. اور لوگ ہر ڈرمی پہ اتر آئے تو ان کے لیے تو بیکار ہے نا ساری باتیں کرنا. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. مطلب یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پیٹ کے بل کون سے جانور چلتے ہیں, اس طرح کی ٹانگوں پہ اور 4 ٹانگوں والے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ہم نے اطاعت قبول کی, مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. اور ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں. یعنی اطاعت جو جھوٹ, وہی لوگ جو جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, حالانکہ وہ انہوں نے اطاعت قبول نہیں کی ہوئی ہوتی ہے. تو جب ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی, حالانکہ یہ سب انہوں نے جھوٹ کہا. جب ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے, تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس برے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے, یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہی لوگ خود ہیں. اب دیکھیں نا, وہی بات جو ہم پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا, وہی ہے منافقوں کا انداز کہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی, اور اس پر اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا, کیا یہ وہ کریں گے؟ یہ بات تو ان کو خود سمجھ میں آنی چاہیے نا. اصل بات تو یہ ظالم لوگ خود ہیں, یہ خود ظالم ہے اپنے لیے. میرے خیال سے میرا اتنا ہی ہے, آگے بھی ہے. جی اتنا ہی ہے. میرے خیال سے آگے سمجھ میں آئی گیا ہوگا, اور کوئی ڈیٹیل کی کوئی ہے تو نہیں ضرورت. جزاک اللہ خیر, صدق اللہ العظیم. یہ رکو نمبر 13 ہے. اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو منافقین تھے, اور وہی سب کے سامنے, جیسے سب کو پتہ ہی ہے کہ اس میں بتاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں, کافروں کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ان کے ساتھ ہیں. تو ان کے لیے آگے حکم ہے, اور مومنین کا ذکر آئے گا آگے اس میں, اس رکو میں. ترجمہ ہے, ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے, تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. اور یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ, تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے, تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں. کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان بن کر رہو. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے, اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو. مطلب کہ جو تم کرو گے اس کے ذمہ دار تم خود ہو. آپ رسول وسلم کے ذمے سے آپ تک پہنچانا تھی بات, وہ پہنچا دی ہے. آگے اطاعت کرنا, اس پہ ہدایت پانا وہ تمہارا کام ہے, اور تمہیں سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی. آگے ترجمہ ہے کہ تم اس کے اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے, ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے, اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. بس وہ میری بندگی کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. مطلب وہ جو ایمان لانے کے بعد مکر جاتے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے آگے.
اور پھر آگے تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14واں رکوع ہے، اس میں پھر دوبارہ سورہ نور کا جو اصل ٹاپک ہے یعنی شریعت کے قوانین، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو بھی عقل کی حد تک نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ یہ مملوک وہی لونڈیاں اور غلام ہیں، ان کا ذکر ہے، اور یہ وقت بتائے گئے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ بلا اجازت کسی کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کرنی۔ صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر۔ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ یہ بار بار آنے کا مطلب گھر کے اندر ہیں تو ایک دوسرے سے بار بار ملنا جلنا تو ہوتا ہے، لیکن وہ 3 وقت کے علاوہ آرام سے ایک دوسرے سے ہو سکتی ہے، وہ یعنی ایک دوسرے سے ہم بلا تکلف مل سکتے ہیں، لیکن وہ 3 وقت کے علاوہ۔ اس طرح اگلی آیت ہے، اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ یہ ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اب تم میچورٹی کی ایج جلدی ہو جاتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھائیں کہ کس طریقے سے پرائیویسی اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے، کہ یہ ساری چیزیں ہمیں یہ صورت، یہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بچوں کو ضرور ہمیں یہ سمجھانی ہے اپنے الفاظ میں، تاکہ ان کو اس ساری چیزوں کا پتہ لگے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جو جن کا جو ہے نا مینسس کی ایج سے نکل چکی ہیں، یعنی ان کی وہ اگر وہ اس طرح کا جو ہے وہ اپنی زینت دکھانے کی خواہشمند نہ ہوں تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ جہاں وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے بے شک۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں اور نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ بھابھی اب اس کے بارے میں بتانا چاہیے، یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی نا کہ بھئی یہ جو میں نے پچھلا پڑھا ہے یہ سارے کہ بھئی جی یہ میں جی، نے اس کے بس بارے یہ میں، ایک تو سارے 4 تو بالکل آپ کے محرم قریبی رشتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، ان کے گھروں سے کھانا پینا، یعنی کہ بغیر اجازت بھی آپ چیز اٹھا کے کھا سکتے ہیں، یہ کہنے کا یہ مطلب ہے۔ جی جی، تو میں نے تفسیر پڑھی باقی تھی ہاں جی، تو اور یہ اتنی ناجائز کوئی وہ طریقے سے نہیں مال نہیں کھانے، بس یہ ہے کنفرم اسلام میں، صحیح۔ کہ اور اس کھاؤ کے یا علاوہ لنگر جو، کھاؤ یہ بھی خیر ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوستوں سے بھی جو بلا تکلف ہے آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں، یعنی ان کے گھر بھی آپ آرام سے مل کر، یعنی دعوتیں وغیرہ اس طرح کی گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی بڑی بابرکت اور پاکیزہ چیز ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سوجھ بوجھ سے کام لوگے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 62 ہے، مومن تو وہ ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے خدا سے بخششیں کی مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ادب سکھایا ہے کہ جیسے آتے جاتے اجازت مانگ کر آتے ہو، جیسے آتے ہوئے اجازت مانگ کر آتے ہو، اور جاتے وقت بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کر جایا کرو۔
اور خصوصی ایسے وقت پر جیسے کہ کوئی مجمع ہو، محفل ہو، نماز عید ہو یا جماعت ہو، تو تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لو، ہرگز ادھر سے نہ جاؤ، یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ اور پھر کہا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں طلب کریں۔ اگلی آیت ہے، مومنوں پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک خدا کو یہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنا کر بھیجا ہے، لیکن وہ اپنی طرح ان کو بالکل مت سمجھنا، ان کی تعظیم بہت زیادہ ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ پکارا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں تو ان کے نام سے نام پکاریں، بلکہ اسی گستاخی سے منع فرمایا ہے، بلکہ ان کو نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے ان کی بزرگی اور عزت اور ادب کا پاس رکھ کے ان کو بلائیں۔ اور دوسری آیت میں اسی طرح سے ہے کہ نبی اے ایمان والو اپنی آواز نبی پر اونچی بلند نہ کرو، اور آپ کے سامنے جو اونچی اونچی آوازوں سے نہ بولو، اور بے تکلفی سے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، ایسا بالکل بھی نہ کرو ورنہ سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 64، دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، جس پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو لوگ عمل کرتے رہے ہیں وہ ان کو بتا دے گا، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں بالکل کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان عالم غیب حاضر بندوں کے ہر چھپے کھلے اعمال کا جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جس حال پہ بھی تم ایمان کے قائد ہو اللہ تعالیٰ خوب روشن ہے، اور جہاں پہ بھی اللہ زمین اور آسمان کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے بالکل بھی پوشیدہ نہیں ہے، تم جہاں پہ بھی ڈک چھپو اللہ تعالیٰ کو بالکل تم ظاہر ہو، اور کوئی بھی جو ہے چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے سورۃ الفرقان سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کا زمانہ نزول مکی دور کے جو درمیانے 4 سال ہیں وہ ہے، اور اس کی جو مضامین ہیں ان میں توحید، رسالت اور ایمانیات ہیں، اور اس سورہ کا جو نام ہے وہ اس کی پہلی ہی آیت میں آ رہا ہے، یعنی الفرقان۔ الفرقان یہاں پہ قرآن پاک کو کہا گیا ہے، اور الفرقان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سے حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا۔ اس کے پہلے 2 جو رکوع ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کافروں کا دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہرانا، پھر اس کے بعد رسالت کو جھٹلانا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسان ہونے اور ان کے ساتھ کسی فرشتے کے نہ اترنے، اور ان پر دنیاوی جو مال و دولت ہے وہ ان کے پاس نہ ہونے پر اعتراض، اور پھر اس کے بعد ان کی رسالت کو جھٹلا دینا، اور پھر اس شرک کے بدلے میں ملنے والے عذاب کا ذکر ہے ان دونوں رکوع میں۔ اور یہ اس طرح کی آیتیں ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں صرف ترجمہ ہی کرتی ہوں اور تفصیل کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اسی اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود ٹھہرا رکھا ہے وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت اور حیات کے، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے یہ مالک ہیں۔ اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اسی کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے، اور دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھ رکھے ہیں، بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے
کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ پچھلی آیتوں کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اس طرح سے ان کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا ہے، کیونکہ وہی تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا۔ اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، بس یہ خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آ سکتے۔ اللہ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے۔ یعنی یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، وہ یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 11۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، یعنی جہنم کا غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو، یعنی ایک موت سے گزارا نہیں تمہارا، اب بار بار موت کو پکارو اور بہت ساری موتوں کو پکارو، کیونکہ تمہیں جتنا عذاب بار بار اللہ تعالیٰ عذاب دے گا وہ تمہیں بار بار موت بھی اس کے لیے مانگنی پڑے گی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 15۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے، یعنی یہ عذاب جو ہے یہ بہتر ہے، یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے۔ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے، یعنی یہ ایسا وعدہ ہے کہ ایمان والے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی طلب کر سکیں گے، یعنی درخواست کر سکیں گے کہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے جو ہے وہ لے لیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ طلب بھی کر سکتے ہیں اس سے۔ آیت نمبر 17 ہے، اور جس دن اللہ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں وہ پوچھتے رہے، اللہ کے سوا جنہیں وہ پوچھتے رہے، اس میں بت وغیرہ بھی ہیں، اور اس میں سورج چاند ستارے آگ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، اور وہ اولیاء اللہ بھی ہیں جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ انہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے گم ہو گئے؟ اب وہ جواب دے رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی ایسے کر رہے تھے۔ اب ان کا جواب ہے آیت نمبر 18 میں، وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائی، یہاں تک کہ یہ نصیحت بھلا بیٹھے، یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، تو انہوں نے تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا۔ اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی، تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، یہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔